وعلى آله وأصحابه الأتقياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشق محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے. تیری ہر ایک ادا پیاری ذلیل بے مثالی ہے. ایک مرتبہ بلاد روشن پڑھنا. سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیوں، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا میں ادنا جیا خادمہ حضرت جی نے فرمائے کہ میرے والد محترم ساڑھے ونے حضرت دی معیت دے اندر زندگی گزاری ہے، اور میں بھی
اپنی زندگی دے بقیہ سال اپنے برادر محترم حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیاں جتیاں جوڑ کے گزارنا چاہنا. حضرت دے بیان دے بعد کوئی حاجت نہ ہے کہ میں گفتگو کرا، لیکن الامر فوق الادب، انہوں کا حکم ہے ادباً میں صرف 2-4 جملے اس عنوان تے عرض کرے سا کہ اساں اہل السنت والجماعت علماء دیوبند مسلک و مشرب تے چلتے ہیں، اور دنیا اس پراپگنڈے دے اندر مصروف ہے کہ جناب علماء دیوبند حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد نہیں منے دے، سبحان اللہ، یا علماء دیوبند حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر کمی کریں دن. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ساکو حق حاصل ہے کہ اساں دنیا دے سامنے اے عیان کر کے دسوں کہ الحمدللہ جتنی محبت علماء دیوبند حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے نال یا آپ دے شہر مدینہ طیبہ دے نال یا آپ دے روضہ اقدس گنبد خضراء دے نال کرے دن، کائنات تے کوئی ایسا اما نے لال جبی آئی نہیں جڑا علماء دیوبند جیسی محبت رکھے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند. بانی دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند دی بنیاد رکھی ہے. حضرت سفر حج تے گئے اور اس ویلے اٹھاں دا پیدل سفر ہوندا ہا، مکہ مکرمہ تو سواری تے بیٹھے اجل مدینہ طیبہ 16 کوہ دور رہدا ہا. پرانے کوہ جڑے ہل 16 کوہ دور رہدا ہا. حضرت نے ساری ابان کو آکھے میں کو اتارو تلے لہاؤ، وہ آکھن لگا حالے تے 16 میل دور ہے مدینہ منورہ. مولانا قاسم نانوتوی فرمائے میں کو اتھائی حضور دے مدینے دی خوشبو سبحان اللہ. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب نانوتوی سواری تو لتھن شاگرد عرض کرن حضرت نوکیلے پتھر نوکدار چوبدار پتھر قدم زخمی تھی سن جتی پہنچا. فرمین نہیں نہیں میں کو حیات لحاظہ نہیں ہے، میں اس سرزمین تے جتی پانا مبادہ محمد قاسم دا قدم اونچھاتے آوے جتا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لگے. میں بے عدبت گستاخائیں جو شمار تھی سا جتی پیرائیں جو لہا چھوڑیے پیر زخمین خون وحدہ بدے شاگردادن حضرت اے پیرائیں جو لہوئے فرمیدن میں کو پتہ ہی نہیں ہے، میں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے قدم زخمی ہیں یا کہ
ملیں گے چلتے پہ دن تے زبان دے اتے ترانہ جاری ہے کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مربار سبحان اللہ جیواں تے مدینے دے کتیاں دے نال پھرا مرا تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بنا امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار عدل امیدہ لکھائن آرزوہ لکھائن تمنہ لکھائن لیکن سب تو بڑی امید رکھنا جو مدینہ دے کتیاں دے اندر میرا نام شمار ہوئے میرے دوستوں میرے بزرگوں اینا نوتوی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ دے اندر آئین آکے رہائش اختیار کی تینے تمنائے ہیں آرزوئے ہیں اللہ میری جن نکلے میرا جرل ساہ نکلے نگاہ روزت الرسول تے مرکوز ہوئے اس انتظار دے اندر سال گزر گئے 2 گزرن 4 گزرن 8 گزرن 16 گزرن 32 گزرن 40 گزرن 50 سال 60 علماء نے لکھے امام مالک نے 70 سال اس انتظار دے اندر گزار چھوڑن جو جرلے میری نوح نکلے نگاہ روزت الرسول تے ہوئے کتنے سال 70 سال تقاضے تے ویدن مدینہ طیبہ شہر تو 8-10 میل دور واپس وندن دوڑ دیاندن بھج دیاندن ڈھاندن پودن بڑھڑین گوڑے چھلیج گئے پیر زخمی شاگرداز کرے دل حضرت آرام نالاؤ بھج دے کیوں ہی وے فرمیدن بری تمنائے جد نکلے روح نکلے نگاہ گنبد خضراتے ہوئے سوچے نا مطن رستے دے اندر موت آوے تے میری تمنا پوری نہ تھی وے ایک دل خواب دے اندر میرے آقا دی زیارت نصیب ہوئی ہے سائیں کو عرض کردن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آس دے ہوتے 70 سال ہو گئے آقا بیٹھا تھیا دل کرے دے حج بیت اللہ کر رہا ہوں من کرے دے عمرہ ادا کر رہا ہوں آقا لیکن سچے نا مطل رستے جو یوں تھا موت آوے میری تمنا پوری نہ تھی سی آقا میں کو ایشو نساؤ جا آیا میری زندگی دے کچھ ماہ سال اتنے بقایا ہیں جو میں حج کر سکا یا عمرہ کر سکا میرے آقا نے ایویں پنجگلی دا اشارہ فرمائے امام مالک دی بادج نظر کھل گئی ہے حیران ششدر ساری رات گزر گئی ہے آقا پنجگلی دا اشارہ فرمائے آیا پنجگلی تو مراد 5 نفارہ 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال کیا ہو سکتے شاگرد کو بھیجنے ونجو خواب دی تعبیر پوچھ کے آؤ
جب شاگرد گئے انہوں نے دسے کہ امام مالک کو آکھو کہ جناب 5 اگلی تو مراد نہ 5 دن نہ 5 مہینے نہ 5 ہفتے نہ 5 سال بلکہ قرآن دی آیت کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللہ دے نبی نے جو اشارہ کیتے فرمائے اے مالک اللہ جان دے قیامت کرن آونی ہے اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا بارش کرن آونی ہے اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا مادہ دے رحم دے اندر مذکر یا مؤنث اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا تے کل کیا ہونے کل کیا تھیونے اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا تے کہیں بندے نے کیڑے ویلے کس مقام تے کیڑی جگہ تے فوت ہونے اللہ جان دے کوئی نہیں جاندا. امام اعظم